أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ کافرون ہے. سورہ کافرون جس کے اندر کل 6 صورتیں ہیں. اس صورت کا آج ہم ترجمہ پیش کریں گے. سورہ الکافرون. عربی زبان میں کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنے والا. سورہ الکافرون. اس صورت کے اندر دراصل ان کافروں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کرنے کے لیے فورس کر رہے تھے کہ آپ اس بات کو مان لیں تو ہم آپ کے ساتھ اپنے آپ کو مرج کرنے کے لیے تیار ہیں. دراصل یہ صورت بھی باقی صورتوں کی طرح کچھ صورتوں کی طرح مدنی صورت ہے، اور آپ سب جانتے ہیں کہ مدنی صورت انہی صورتوں کو کہا جاتا ہے جو صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کر کے تشریف لے آئے. اس وقت کے بعد جو بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ سب مدنی صورتیں کہلائیں. اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ کچھ کافر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو، مکے اور عرب کے بہتر حالات بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا جو ایک خدا ہے اس کی ہم بھی عبادت کریں گے، اور جو ہمارے معبود ہیں ان کے معبود یعنی جو بت تھے ان کا بڑے بڑے بتوں کے نام تھے. ایک کا نام تھا لات، ایک کا نام تھا عزا، ایک کا نام تھا حبل. یہ ان کے کچھ بتوں کے نام تھے. تو کافر لوگ آ کر کے بولے کہ ہم آپ کی خدا کی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں. اے محمد، آپ بھی لات، عزا، حبل اور ایک بہت مشہور بت تھا جس کا نام تھا منات، تو اس لیے کہا بھی جاتا ہے لات و منات کی آپ بھی پوجا کر لو تو ہم آپ کے ایک خدا کی پوجا کرنے کے لیے یعنی عبادت کرنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح سے آپ اور ہم سے مل کر کے مکے کے آس پاس کے علاقوں میں شانتی یا سکون قائم کر سکتے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت طریقے سے ہدایت دے دی گئی کہ محمد آپ کسی بھی طرح سے اس بات پر کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، آپ کو کوئی پرمیشن نہیں ہے. اس لیے آج کی اس صورت کا ترجمہ پیش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورت ہم سبھی سے کیا کہتی ہے. تو آیت نمبر 1 کا ترجمہ ہے. آیت نمبر 1 بولتی ہے قل یا ایہا الکافرون. قل دراصل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اے محمد آپ بول دیجئے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجئے. کیا بولنا ہے؟ کہ اے کافروں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم آپ بول دیجئے ان کافروں کو. ان کافروں کو کہ اے کافروں. کافر کا مطلب جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، کافر کا مطلب صرف انکار کرنے والا ہی نہیں ہوتا. عربی زبان میں کفرا کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، چھپا دینا، اور اسی طرح سے ناشکری کرنا. تو کفرا کے کئی معنات ہیں.
لیکن یہاں پر اس کا مطلب انکار کرنا ہی کریں گے. تو کفرہ کے کئی معنی آتے ہیں. ایک تو انکار کرنا یعنی ڈینائی کر دینا، ایک ناشکری کرنا، ناشکری کرنا، اور ایک مطلب اس کا ہائڈ کرنا، بولے تو چھپانا بھی آتا ہے. لیکن یہاں پر انکار کرنے والے معنی لیں گے. قل یا ایھا الکافرون، اے کافروں، اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، جس کے میں عبادت نہیں کرتا ہوں، ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی جو تم مجھ سے بات بول رہے ہو کہ میں آپ کے جھوٹے خدا، آپ کے خود کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے معبود، پتھر کے صنم، پتھر کے بت جن کی تم پوجتے ہو، لات کی، منات کی، عزا کی، ہبل کی، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. بات وہی ہے لیکن بات کے کہنے کا اس بار طریقہ مختلف رکھا گیا. کہا گیا کہ ولا انتم، اور تم بھی عبادت نہیں کر سکتے. کس چیز کی؟ ما اعبد، جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرتا ہوں یا کر سکتا ہوں اس چیز کی جس کی تم عبادت کر رہے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کر سکتے ہیں اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. یہاں پر صاف صاف ایک بات کو کئی بار بولا گیا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تمام صحابہ، صحابہ کے بعد آنے والے مسلمان، قیامت تک زمین پر بسنے والے، آنے والے، زندگی جینے والے مسلمان اس بات کو بخوبی سمجھ لیں کہ توحید کے معاملے میں کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا. کسی بھی طرح کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کی پالیسی قبول نہیں کی جا سکتی. خدا ایک ہے، اسی کی عبادت کی جائے گی، وہی برحق ہے عبادت کیے جانے کا. اس کو ایک ماننے کا، اسی کو رب ماننے کا حق صرف اور صرف ایک رب کریم کو ہے. چاہے دنیا کی کتنی بھی بڑی سے بڑی طاقت آ جائے، خوب زور آزمائی کریں، خوب پریشر بنائیں، تو یہاں پر ایک بات کو کئی بار بولا گیا ہے. ایک، دو، تین اور چار، چار بار ایک بات کو ریپیٹ کیا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر پاؤں گا، اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی میں نہیں کر پاؤں گا. ولا انا عابد ما عبدتم، اور جس کی عبادت تم کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر پاؤں گا، اور جس کی عبادت میں کر رہا ہوں تم اس کی عبادت نہیں کر پاؤ گے. تو جب یہ سب صورتحال ہے، اس لیے لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور میرا دین میرے لیے، راستے بالکل مختلف ہیں. تو اس سے بات سمجھ میں آئی کہ ایک تو کفر، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور توحید کبھی ایک ساتھ اکٹھی نہیں ہو سکتی. اللہ کو ایک ماننا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کبھی اکٹھی نہیں ہو سکتی. یہ بالکل ایک اپوزٹ چیزیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ میں بہت بڑا ٹکراؤ کرتی ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی ایک آدمی یہ بھی کہے کہ ہم تو صرف اس لیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں کہ وہ ہماری بات کو اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے کہ اللہ رب کریم کو کسی کی سننے کے لیے کسی ٹول کی، کسی آلے کی، کسی انسٹرومنٹس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ براہ راست لوگوں کی آہ و بکا، ان کی فریاد، ان کی دعاؤں کو سنتا ہے. اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، جو انسانوں کے سینوں میں چھپی ہوئی چیزیں اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز سے، ہر چیز کے گھٹنے سے، اس کے پہلے، اس کے بعد ہر طرح سے واقف ہے. ان اللہ وہ سمیع العلیم، اللہ سمیع، بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے. تو توحید کے نام پر اور کفر کے نام پر کبھی بھی آپ یہ سوچ کر کے اس بات کو اختیار کریں کہ آپ یہاں پر لیپا پوتی اور کاسا لیسی کی پالیسی اختیار کر کے آپ شانتی بنا دیں گے تو اس سے شانتی اور بھنگ ہوگی. تو سیدھا اور سادہ اس میں پیغام دیا گیا ہے
کہ اگر کبھی تمہارے اوپر کوئی اس طرح کا پریشر بنائے کہ آپ اپنے خدا کو بھی مانتے رہیں لیکن ساتھ ساتھ میں آپ ہمارے بتوں کی بھی پوجا کرتے رہیں، ان کو بھی عزت دیتے رہیں گے، اسی طرح ہم بھی آپ کے خدا کی عبادت کرتے رہیں گے اور اپنے بتوں کو بھی مانتے رہیں گے، اس سے سماج کا سکون ریٹین ہو جائے گا، واپس آ جائے گا۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک فراڈ ہے، یہ ایک بہت بڑا کذب ہے، ایک جھوٹا ہے، بہتان ہے، پاکھنڈ ہے۔ اس سے زمین کے سکون کا کبھی کوئی بھلا نہیں ہونے والا۔ تو قرآن کریم کی آیت آج کے اس دور میں ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی آپ کے اوپر پریشر بناتا ہے، دباؤ بناتا ہے اس بات پر کہ آپ کچھ دیر کے لیے آپ کچھ چیزوں کے جھوٹے خداؤں کے نعرے لگا لیں، جے شری رام کہتے ہیں، جے ہنومان بول دیں، ہنومان چالیسوا پڑھ لیں، تو قرآن کریم کی یہ آیت ہمیں پیغام دیتی ہے کہ جس کی تم عبادت کر رہے ہو اس کی عبادت ہم نہیں کر سکتے، اور جس کی ہم عبادت کر رہے ہیں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے، اس لیے تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے ہے، میرا دین میرے لیے ہے۔ تمہارا انجام کیا ہوگا اس کی بھی قرآن میں وضاحت ہے، میرا انجام کیا ہوگا اس کی بھی قرآن میں وضاحت ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پانی کا پانی، دودھ کا دودھ واضح ہو کر کے ہر چیز دو دو چار کی طرح سامنے آ جائے گی۔ انجام کار متقین کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والعاقبۃ للمتقین، کہ پرہیزگاروں کا ہی انجام بہتر ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم کی اس آیت کو آج ہر ایک کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اس کے پیغام کو سمجھنے، جاننے، پہچاننے، لوگوں کو بتانے اور اس کی تبلیغ کرنے، لوگوں کو اویئر کرنے، لوگوں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں لیکن لیپا پوتی اور کاسا لیسی کی زندگی کبھی بھی انسانی سوسائٹی کا، انسانی آبادی کا کبھی بھلا نہیں کر سکتی۔ تو قرآن کریم کی آیت قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین، کہ اے محمد آپ اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، اے اللہ کا انکار کرنے والو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی عبادت تم کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما عابد، اور جس کی عبادت تم کر رہے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا، ولا انا عابد ما عبدتم، جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما عابد، جس کی عبادت میں کر رہا ہوں تم نہیں کر سکتے، اس لیے تم اپنا راستہ ناپو، میں اپنا راستہ ناپتا ہوں، یہاں پر کوئی کمپرومائز کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین پر باقی رہنے، توحید کو ماننے، توحید کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔